الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين والطاهرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے فرہرا تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. کس زباں سے ہو بیاں، کس زباں سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، مدحہ گوئے مصطفیٰ ہے مدحہ خان اہل بیت. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اور بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. آئیے کچھ عرض و معروف کرنے سے پیشتر ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ اللہ کے حبیب کائنات کے طبیب دونوں عالم کے رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین، سراج السالکین مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین، اللہ کے پیغمبر دونوں عالم کے رہبر، مالک بحر و بر، صاحب خشک و تر، انا اعطیناک الکوثر، جناب محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج کی جو یہ محفل میلاد رسول ہے، اس محفل میلاد رسول کا انعقاد آج صاحب خانہ نے اپنے مکان پر کیا ہے، اور اس محفل میلاد رسول کی نسبت ذکر اہل بیت کی طرف کی گئی ہے، یعنی آج کی محفل میں اہل بیت کا ذکر ہوگا۔ جو اہل بیت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والے ہیں، میں نے قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی ہے، مولا اس قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب، اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا، میں تم سے کوئی عوض نہیں مانگتا، ہاں صرف چاہتا ہوں، ہاں صرف مانگتا ہوں تو میرے اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں۔ میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے مودت کرو، میرے اہل بیت سے الفت رکھو۔ مسلمانوں، قرآن کریم میں رب نے نبی کو حکم دیا ہے کہ میرے محبوب تم بندوں سے ارشاد فرما دو، بندوں سے کہہ دو کہ اے لوگو، تم سے میرا نبی کچھ نہیں چاہتا ہے، تم سے خدا کچھ نہیں چاہتا ہے، اگر چاہتا ہے تو میرے گھر والوں کی محبت چاہتا ہے، اگر چاہتا ہے تو میرے گھر والوں کی الفت چاہتا ہے۔ مسلمانوں، وہ اہل بیت ہیں جن کا ذکر کرنا، جن کے ذکر کو سننا، یہ مان لو کہ ذکر اہل بیت کرنا اور ذکر اہل بیت سننا یہ نبی کا ذکر سننا ہے، اور جو نبی کا ذکر کرتا ہے وہ خدا کا ذکر کیا کرتا ہے۔ مسلمانوں، آج ذکر اہل بیت کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ذکر اہل بیت کیا ہے؟ جس میں حضرت مولا المومنین مولا المسلمین علی المرتضیٰ فاتح خیبر داماد پیمبر کا ذکر کیا جائے، جس میں سیدۃ النساء العالمین الی اہل الجنہ حضرت فاطمہ زہرا کا ذکر کیا جائے، جس میں حضرت حسنین کریمین کا ذکر پاک کیا جائے، یہ اہل بیت کا ذکر کہلاتا ہے۔ بے شک جس ان نفوس قدسیہ کا ذکر ہوتا ہے تو میرا نبی بے حد خوش ہوتے ہیں۔ نبی آقائے کریم کون و مکان فخر زمین و زماں ہادی انس و جاں اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کا ذکر کرنا، میرے آقا نے فرمایا کہ علی کا نام لینا بھی ذکر ہے، علی کا نام لینا بھی عبادت ہے، یعنی ذکر علی کرو تو عبادت میں شمار ہوتا ہے، ذکر فاطمہ کرو تو عبادت میں شمار ہوتا ہے، ذکر حسنین کریمین کرو تو عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ مسلمانوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں اسی اہل بیت سے حضرت سید الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، جنہوں نے خود اور اپنے گھر بار کے ساتھ رضائے الہی کے لیے، رضائے مولا کے لیے نانا سے وعدہ کیا تھا، اس کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے، کعبے کی عظمت کے لیے خود بھی اپنی گردن کو قربان کر دیا، خود بھی اپنی گردن کو رب کی رضا کے لیے کٹا دیا، اپنے گھر بار کو شہید کر دیا، لیکن خدا کے قسم پرچم اسلام کو جھکنے نہیں دیا۔ مسلمانوں، وہ امام عالی مقام ہے جن کی زندگی کی تاریخ کو جب ہم پڑھتے ہیں، ان کی زندگی کو جب دیکھتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ امام عالی مقام کیسے امام ہیں، وہ حسنین کریمین کیسے امام ہیں، جن کی شان رب نے کیا رکھی ہے، ان کی عظمت و رفعت کیا ہے، یہ تاریخوں میں ملتا ہے۔ آئیے تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ امام علی مقام دونوں شہزادے بچپنے کا عالم ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا ان کو دودھ پلاتی ہیں اور گھر میں سلا دیتی ہیں۔ وہی امام علی مقام امام حسن اور حضرت امام حسین ہے، یعنی حسنین کریمین ہیں، گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ ادھر حضرت فاطمہ بھی گھر میں ہیں، ادھر سے حضور کی پھوپھی حضرت ام ایمن حضرت فاطمہ کے گھر آتی ہیں، کچھ کام کی غرض سے آتی ہیں، لیکن آنے کے بعد جب دیکھا کہ حضرت فاطمہ کے گھر کا دروازہ بند ہے، فاطمہ
فاطمہ کے گھر کے دروازے کی کنڈی لگی ہوئی ہے، 3 مرتبہ گھر کا دروازہ بجایا، گھر کے دروازے پر آواز دی، دستک دی، لیکن کسی نے دروازے کو نہیں کھولا۔ جب 3 مرتبہ حضرت ام ایمن نے حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے پر دستک دی، دروازہ بجایا، کسی نے دروازے کو نہیں کھولا، تو آپ کے دل میں شبہ پیدا ہوا، آپ کے دل میں شک پیدا ہوا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، آج حضرت فاطمہ کے گھر سے کوئی آواز نہیں آئی ہے۔ آپ نے جب گھر کی کھڑکی کو جھانک کر دیکھا تو عجیب و غریب منظر ملاحظہ فرمایا، عجیب و غریب منظر دیکھا، آپ بڑی پریشان ہو گئی، حیران ہو گئی، اور ان کے حضرت فاطمہ کے گھر سے بھاگتے بھاگتے مسجد نبوی شریف میں پہنچتی ہیں، جہاں پر اللہ کے حبیب تشریف فرما ہے، ساتھ میں صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے۔ حضرت ام ایمن جاتی ہیں اور حضور کے بغل میں بیٹھ جاتی ہیں۔ میرے آقا نے دیکھا کہ ہانپتے کانپتے بھاگتے ہوئے آ رہی ہو، آپ نے بٹھایا اور صحابہ سے کہا ایک گلاس پانی کا لے کر آؤ۔ پانی کا گلاس لایا گیا، حضرت ام ایمن کے ہاتھ میں پانی کا گلاس دے دیا گیا، آپ نے پانی پیا، اور پینے کے بعد آپ نے نبی کی طرف مخاطب ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آج میں نے بڑا عجیب و غریب معاملہ دیکھا ہے، میں نے بہت عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے ام ایمن تم نے کیا دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ آج میں کسی کام کی غرض سے حضرت فاطمہ کے گھر گئی تھی، سید النساء کے گھر گئی تھی، لیکن میں نے بڑا عجیب و غریب معاملہ دیکھا۔ نبی نے ارشاد فرمایا، کیا دیکھا؟ وہ کہتی ہیں، میں گئی، میں نے 3 مرتبہ دروازے پر دستک دیا، دروازے کی کنڈی بجائی، لیکن کسی نے جواب نہ دیا، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، تو میرے دل میں شبہ پیدا ہوا، میرے دل میں ایک شک پیدا ہوا کہ آخر میں ابھی تک دروازے سے جواب گھر کے اندر سے کیوں نہیں آ رہا ہے۔ کہتی ہے، میں نے جب 3 مرتبہ بجایا، دروازے پر دستک دی، کوئی نہیں آیا، تو میں نے کھڑکی سے جھانک کر اندر دیکھا تو بڑا عجیب و غریب منظر میں نے دیکھا۔ نبی نے ارشاد فرمایا، کیا دیکھا تم نے؟ وہ کہتی ہیں، میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جھولے پر لیٹے ہوئے سو رہے ہیں، لیکن وہ دونوں شہزادے جھولے پر تو سو رہے ہیں، لیکن جھولے پر سو رہے ہیں اور جھولا جھلایا جا رہا ہے۔ جھولے پر سونا تو یہ معلوم ہوتا ہے، لیکن جھلانے والا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ دوسرا واقعہ میں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ بھی سو رہی ہیں، لیکن ان کے گھر کی چکی چل رہی ہے۔ یہ چکی تو چل رہی ہے، لیکن چلانے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ میرے نبی مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ اے ام ایمن سنو سنو، وہ دوسرے کے گھروں کے بچے ہوں گے کہ جن کو جھلانے کے لیے عام انسان جھلاتے ہیں، یہ نبی کے شہزادے فاطمہ کے لخت جگر ہیں، علی کے نور نظر ہیں، ان کو جھلانے کے لیے دنیا کے عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے مقدس فرشتے حضرت جبریل امام حسن اور امام حسین کو جھولا جھلایا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حضرت امام حسن و حسین کا جھولا ہے، جس کو جھلانے کے لیے آسمان سے جنت سے فرشتے جبریل امین آتے ہیں۔ ام ایمن کہتی، یا رسول اللہ یہ تو میں سمجھ گئی کہ جھولا جھلانے والا جبریل ہے، حسنین کریمین کا جھولا جھلانے والا جبریل ہے، لیکن فاطمہ کی چکی چلانے والا کون ہے؟ فاطمہ کی چکی کیسے چل رہی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جس طرح حسنین کریمین کا جھولا جھلانے والا جبریل ہے، اسی طرح فاطمہ کی چکی چلانے والا بھی جبریل ہے۔ مسلمانوں، میرے دوستوں، یہ حضرت اہل بیت کا یہ مقام و مرتبہ رب نے دیا ہے کہ ان کے گھر میں، جیسے کہ علامہ امام حسن رضا خان فاضل بریلوی منقبت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ وہ اہل بیت کا ذکر جمیل، وہ حضرت سید الشہداء امام عالی مقام کا، مسلمانوں یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے،
اسی مہینے میں آپ نے وادی کربلا میں شہادت دے دی، وہ امام عالی مقام جن کے مرتبے کو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ وہ نبی کون و مکہ فخر زمین و زمان ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حسین سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی۔ اسی کا الٹا پس منظر سمجھ لیجئے کہ جس نے حسین سے عداوت کی، جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے نبی سے بغض رکھا، اس نے نبی سے عداوت کی، اور جس نے نبی سے عداوت کی اس نے خدا سے عداوت کی۔ وہ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا یہ مبارک و مقدس مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں آئیے ملاحظہ فرماتے ہیں امام عالی مقام کی زندگی اور سیرت طیبہ کو مسلمانوں عید کا دن ہے، یعنی تمام مدینہ منورہ کے بچوں نے نئے نئے کپڑے پہن لیے ہیں، کیونکہ عید کی معنی خوشی کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 29 یا 30 روزے کے صدقے میں جو مسلمان اپنے رب کی رضا کے لیے رکھتا ہے اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا عید کا دن عطا فرمایا، یعنی تم خوشیاں مناؤ، خوش رہو، وہی عید کا دن ہے۔ مدینہ منورہ میں شام کا وقت ہے، چاند نکل آیا ہے، تمام رئیس مکہ کے گھر کے بچوں نے نئے نئے کپڑے لانا شروع کر دیا ہے، نئے نئے کپڑے بچے لے کر آ رہے ہیں۔ ادھر نواسے رسول ہیں، فرزند علی ہیں جن کے گھر میں ابھی پہننے کے لیے کل عید ہے، آج چاند نکل چکا ہے، کل عید کے دن پہننے کے لیے کوئی نیا جوڑا نہیں ہے، نیا کپڑا نہیں ہے۔ اب یہ دونوں بچے نواسے رسول حضرت حسنین کریمین بھی اپنے نانا کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں نانا جان کل عید کا دن ہے، ہمارے پاس کوئی نیا جوڑا نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اپنی والدہ کے پاس جاؤ، اپنی ماں کے پاس جاؤ، حضرت فاطمہ زہرا کے پاس جاؤ۔ دونوں شہزادے اپنی ماں والدہ کے پاس چلے جاتے ہیں، جانے کے بعد عرض کرتے اے میری ماں کل عید کا دن ہے، پورے مدینے کے بچے نئے نئے جوڑے پہنیں گے، کل نئے نئے کپڑے پہنیں گے۔ ارے ہم تو اس نبی کے نواسے ہیں جن کے قبضے قدرت میں رب نے دونوں جہان کی چابی دے دی ہے، جن کے قبضے قدرت میں دونوں جہان کے خزانے اللہ نے عطا فرما دیے ہیں۔ اسی لیے شاعر امام اہل سنت کہتے ہیں کہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں خالی ان کے ہاتھ میں۔ ہم اس نبی کے نواسے ہیں جن کے قبضے قدرت میں رب نے دونوں جہان کی نعمتیں عطا فرما دی ہیں، لیکن ہمارے پاس بظاہر میں پہننے کے لیے کل عید کے دن کے لیے نیا جوڑا نہیں ہے۔ والدہ نے جب بچوں کی باتوں کو سنا تو کلیجہ لرز جاتا ہے، دل کانپ جاتا ہے۔ آپ نے کہا اے بیٹا گھبراؤ نہیں، کل تمہیں بھی نئے کپڑے ملیں گے، پہننے کے لیے نیا جوڑا تمہیں بھی ملے گا۔ بچوں نے جب ماں کی زبان سے ان الفاظوں کو سنا تو بچوں کو تسلی ہو گئی، بچوں کو اطمینان و سکون مل گیا۔ شہزادے رسول ہیں، نواسے رسول ہیں، ان کے قلب کو سکون مل گیا۔ وہ واپس آ کر مسجد نبوی شریف میں کھیلنے لگے۔ ادھر حضرت فاطمہ نے ان الفاظوں کو تو کہہ دیا بچوں کی تسلی کے لیے، لیکن جب بچے گھر سے باہر نکلے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جا نماز خدا کی بارگاہ میں بچھا دیا، اور بچھانے کے بعد اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئی اور کہنے لگی اے میرے معبود حقیقی، تو جانتا ہے مولا میں نے تسلی کے لیے بچوں کو کہہ دیا ہے کہ کل انہیں بھی عید کا دن ہے، نیا جوڑا ملے گا، تمہیں بھی پہننے کے لیے نیا کپڑا دیا جائے گا، لیکن اے مولا بظاہر اسباب دنیا میں تو نظر نہیں آتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سجدے میں سر رکھ کر رونے لگتی ہیں اور آہو زار کرنے لگتی ہیں خدا کی بارگاہ میں۔ آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، اٹھانے کے بعد جا نماز کو رکھ دیا۔ اب انتظار ہے کہ صبح کا سورج بھی نکلے گا، عید کا دن بھی آنے والا ہے، عید بھی ہوگی، لیکن بظاہر کپڑا نہیں ہے۔ بچوں کو تسلی تو دے دی ہے، بچے گھر آئے کھانا کھا کے سو گئے۔ اب صبح جب فجر کی نماز حضرت فاطمہ زہرا حضرت سیدۃ النساء العالمین ادا کرتی ہے، اور جیسے ہی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جا نماز کو اٹھا کر رکھتی ہے، دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے، دروازے پر کوئی آتا ہے۔ آپ نے دروازہ کھولا، اس نے کہا یہ لو تمہارے بچوں کے لیے، یہ نماز رسول کے لیے جوڑا
بھیجا ہے؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نے کہا اے آنے والے یہ تو بتا یہ بھیجنے والا کون ہے؟ اس نے کہا آنے والے مسافر نے کہا یہ نہ پوچھو یہ بھیجنے والا کون ہے، بس یہ جانو کہ تم نے اپنے بچوں کے جوڑے کے لیے رب کے حضور دعا کی تھی، یہ تمہیں جوڑا عطا کر دیا جا رہا ہے۔ حضرت فاطمہ نے جوڑا لیا، اس دینے والے نے دیا، آپ نے لیا اور لینے کے بعد وہ چلا گیا۔ آپ نے دونوں بچوں کو خوشی مسرت و شادمانی کے ساتھ وہ جوڑا پہنا دیا۔ اب جب بچے پہن کر آنے کے بعد مسجد نبوی میں نماز عید ادا کی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے مدینہ میں بڑے بڑے رئیسوں سے افضل و اعلیٰ جوڑا ان دونوں نواسے رسول و شہزاد رسول کا ہے۔ وہ جوڑا جب حضرت علی مرتضیٰ فاتح خیبر داماد پیمبر نے دیکھا کہ ان کے نور نظر لخت جگر کے جسم میں ایسا نورانی زیبتن جوڑا پہنا دیا گیا ہے، آپ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اب گھر چلے آئے، حضرت فاطمہ سے کہنے لگے فاطمہ یہ بتاؤ یہ جوڑا دینے والا کون ہے، یہ جوڑا لایا کون ہے؟ میں تو جوڑا لے کر آیا نہیں، میرے پاس تو بظاہر لینے کے لیے نئے کپڑے نہیں تھے، لیکن یہ کپڑا لے کر کون آیا ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں واللہ ہمیں بھی اس کا علم نہیں ہے، ایک لانے والے نے لا دیا، میں نے لے کر بچوں کو پہنا دیا، اور اس کے بعد وہی دونوں نواسے دونوں بچے بھی آ جاتے ہیں، اپنی ماں سے سوال کرتے ہیں اے میری ماں یہ تو بتاؤ یہ جوڑا خرید کر کون لے کر آیا ہے، جوڑا کب لایا گیا؟ حضرت فاطمہ نے کہا بیٹے جاؤ اور نانا سے جا کر پوچھ لو، انہیں معلوم ہے یہ جوڑا دینے والا کون ہے۔ نواسے حضرت حسنین کریمین ہیں، بچپنے کا عالم ہے، عہد طفلی کا زمانہ ہے، گھر سے نکلتے ہیں مسجد نبوی شریف میں آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، حضور کے گود میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نانا جان یہ تو بتاؤ یہ جوڑا دینے والا کون ہے، ہمارے گھر کون دے کر گیا؟ میرے نبی نے جب اپنے شہزادوں کو اپنے نواسوں کی آوازوں کو سنا تو میرے آقا فرماتے غلاموں سنو سنو میں یہ راز بھی تم کو بتا دیتا ہوں، یہ جو میرے دونوں یعنی نواسوں کے جسم پر جو جوڑا دیکھ رہے ہو یہ جوڑا کوئی اور نہیں بلکہ میری بیٹی فاطمہ کی لاج میرے رب نے رکھ لی، جیسے فاطمہ نے سجدے میں سر کو رکھا اور اپنے بچوں کے لیے رب کی بارگاہ میں گزارش کی، التجا پیش کی، میرے رب نے صبح یعنی بھیجنے والا جوڑا بھیجنے والا کپڑا خدا ہے اور لانے والے جبریل امین ہیں۔ مسلمانوں وہ امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ اور ذکر اہل بیت کہ وہ نفوس قدسیہ کہ جن کا ذکر کرنا عبادت ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کرتے رہو۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں یاد رکھو میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے کبھی ایمان سے نہیں ہٹو گے، کبھی اسلام سے نہیں ہٹو گے، کبھی راہ راست سے نہیں بھٹکو گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کیا ہیں جن کو ہمیں پکڑنے کا آپ نے حکم فرما دیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ایک تو قرآن ہے جس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا، اور دوسرا اہل بیت ہے، ان کے دامن کو کبھی مت چھوڑنا۔ اگر ذکر اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا تو یاد رکھو ہدایت کا راستہ نہیں ملے گا۔ مسلمانوں وہ اہل بیت ہیں، انہی اہل بیت میں امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین کا یہ مبارک و مقدس مہینہ ہے، جس مہینے میں ہم ذکر اہل بیت سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ اہل بیت کا ذکر ہے، امام عالی مقام ہے، بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، لیکن عرض کر دیتا ہوں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں امامت فرما رہے ہیں، سید الانبیاء امام ہیں، نماز پڑھنے والے ابو بکر صدیق ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، مولائے کائنات ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، حضرت سعد ابن وقاص ہیں، یعنی عشرہ مبشرہ و خلفائے راشدین کے صحابہ کرام حضور کے
اقتدا میں نماز ادا فرما رہے ہیں، ادھر مسجد نبوی میں نماز ہو رہی ہے، سید الانبیاء امامت فرما رہے ہیں، ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، دیکھا کہ نانا نماز پڑھا رہے ہیں، نبی امامت فرما رہے ہیں، ادھر صفوں کو چیرتے ہوئے، صفوں کے بیچ سے آتے ہوئے، صف سے نکلتے ہوئے میرے نبی سجدے میں ہیں، آقا سجدے کی حالت میں ہیں، سید الشہداء امام عالی مقام جاتے ہیں اور نبی کے پشت پر سوار ہو جاتے ہیں، نبی کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے ہیں، نبی کے پشت پر امام حسین کا سوار ہونا تھا کہ سجدے کو آقا نے طویل فرما دیا، سجدے کو رسول نے لمبا فرما دیا۔ اب رسول کا سجدے کو لمبا فرمانا ہوا کہ ادھر صحابہ کے دلوں میں یہ بات آنے لگی، کیا نبی پر وحی تو نازل نہیں ہو گئی ہے؟ کیا نبی پر خدا کا پیغام تو نہیں آ گیا ہے؟ جبریل کلام الہی لے کر تو نازل نہیں ہو گئے ہیں؟ تاریخ کی کتابوں میں آیا کہ کئی صحابہ اکرام نے اپنے سروں کو اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیا کہ سجدے کو رسول نے لمبا کیوں کر دیا، حضور نے سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھایا؟ دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نبی کے پشت پر سوار ہیں، پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے سجدے سے سر نہ اٹھایا، سب سجدے میں رہے۔ جب حضرت امام حسین یعنی پشت نبی سے اتر گئے، میرے آقا نے نماز کو مکمل فرما دیا، نماز کو پورا کر دیا۔ مسلمانوں، لیکن یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، تاریخ اسلام میں یہ گواہ ہے کہ نبی نے نماز کو مکمل فرمانے کے بعد یہ حکم نہ دیا کہ لوگوں تم اپنی نماز دوبارہ پڑھ لو، اے لوگوں تم اپنی نماز واپس دہرا لو، اس لیے کہ میں نے اپنے نواسے کی وجہ سے سجدے کو لمبا کر دیا تھا، سجدے کو طویل کر دیا تھا۔ دنیا کے کسی عالم سے، دنیا کے کسی مفتی سے یہ معلوم کر لو، یہ شریعت کا مسئلہ معلوم کر لو کہ اگر کوئی امام، اگر یہ نماز پڑھانے والا اپنے نواسے کی وجہ سے، اپنے بیٹے کی وجہ سے، اپنے رشتہ دار کی وجہ سے یا اپنے کسی اور کی وجہ سے اگر سجدے کو لمبا کر دے جان بوجھ کر، تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ عالم سے یہی جواب ملے گا، نہ اس کی نماز نہ ہوگی۔ مفتی سے یہی افتاء ملے گا، اس کی نماز نہ ہوگی۔ جب امام کی نماز نہ ہوئی تو مقتدی کی نماز کہاں سے ہوگی؟ لیکن میرے آقا نے حکم نہ فرمایا کہ میرے غلاموں صحابیوں تم اپنی نماز دہرا لو، بلکہ فرمایا نماز پوری ہو گئی، اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ اسی واقعے کو اجمیر کے راجہ، ہم سب کے خواجہ نے جب یہ دیکھا، اس واقعے کو پڑھا، تو غریب نواز اجمیر کی سرزمین سے پکار اٹھے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ مسلمانوں، اس سے معلوم ہوا کہ میرے امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا رتبہ اور مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے، ان کی عظمت ایسی نرالی ہے، ان کی شان رب نے وہ نرالی رکھی ہے کہ اہل بیت، ذکر اہل بیت، یہ دونوں کرنا ہم سب کے لیے باعث فخر ہے، باعث رشک ہے کہ ہم ان کا ذکر کرتے رہیں، اس لیے کہ انہیں کے ذکر میں نجات ہے۔ اگر ہم ذکر اہل بیت یا اہل بیت کے دامن سے ہٹ گئے تو ہمیں کچھ نہ ملے گا، اور اگر ہم نے ان کے دامن کو پکڑ کر رکھا تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا یہاں بھی پار ہے اور ہمارا بیڑا وہاں بھی پار ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت، ذکر اہل بیت اور اہل بیت کی محبت، پنجتن پاک کی غلامی ہم تمام لوگوں کو نصیب فرمائے۔ انہی کی محبت میں ہمیں زندگی اور انہی کی محبت میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ یہ قصے لطیف ابھی نہ تمام تھا، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔